پاکستانی فلم انڈسٹری کے عظیم ہدایتکار و مصنف ریاض شاہد مرحوم نے کہا تھا کہ ہماری فلم انڈسٹری میں 2.5 اداکار ہیں اور وہ اداکار ہیں آغا تالش، علاء الدین و محمد علی۔ اب یہ تو معلوم نہیں کہ ریاض شاہد نے یہ بات کس پیرائے و ماحول میں کہی تھی، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان کی بیان کردہ بات میں صداقت مخفی تھی۔ البتہ اس سلسلے میں ریاض شاہد کی اس بات سے ضرور اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ 2 مکمل اداکار کون تھے اور آدھے اداکار کون تھے۔ البتہ ہم ان تینوں اداکاروں کی عظمت کے قائل ہیں۔ آج کی اپنی اس ڈاکیومنٹری میں KNR انٹرٹینمنٹ ورسٹائل ویلن اور کریکٹر ایکٹرز کے طور پر ایکٹنگ اکیڈمی کا درجہ رکھنے والے آغا تالش کے بارے میں شائقین فلم کو آگاہی دیں گے۔ آغا تالش کے آباء و اجداد کا تعلق ایران سے تھا، البتہ ان کے خاندان نے 1899 میں ایران سے ہجرت کی اور متحدہ پنجاب کے شہر لدھیانہ میں سکونت اختیار کی۔ آغا تالش کی پیدائش 1924 میں لدھیانہ میں ہوئی۔ انہوں نے بچپن ہی میں بطور چائلڈ اسٹار اسٹیج ڈراموں میں اداکاری کا آغاز کر دیا۔ والد کی وفات کا صدمہ بھی ان کی اداکاری کے جنون میں کمی نہ لا سکا اور اسی برس وہ اپنے فلمی شوق میں بمبئی روانہ ہو گئے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ فلموں میں اداکاری تو کیا کرتے، انہیں کوئی فلمی اسٹوڈیو میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہ دیتا۔ البتہ ان کی جمع پونجی ختم ہو گئی تو انہوں نے نیشنل فلم اسٹوڈیو میں کسی دفتر میں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی ملازمت کے دوران ان کی ملاقات ممتاز ترقی پسند انقلابی شاعر ساحر لدھیانوی سے ہو گئی، جو کہ اکثر نیشنل فلم اسٹوڈیو آتے رہتے تھے۔ البتہ جب آغا تالش نے ساحر لدھیانوی سے اپنے اس شوق کا اظہار کیا کہ انہیں فلموں میں اداکاری کرنے کا بے حد شوق ہے، تو ساحر لدھیانوی صاحب نے آغا تالش کو نامور ادیب کرشن چندر سے ملوایا۔ کرشن چندر ان دنوں فلم سرائے کے باہر بنا رہے تھے۔ ان کو فلم میں کاسٹ کر لیا۔ یہ کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہ کر پائی۔ نتیجہ آغا تالش کو بمبئی میں مزید کوئی فلم نہ مل پائی۔ 3 برس تک طویل قیام کے بعد آغا تالش پشاور آ گئے اور ریڈیو پشاور سے منسلک ہو گئے۔ بعد ازاں وہ ریڈیو آزاد کشمیر سے وابستہ ہو گئے، مگر ان کے اندر کا فنکار انہیں بے چین کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ ایک نئے عزم کے ساتھ وہ دوبارہ فلم نگر میں داخل ہوئے، مگر ان کا رخ بمبئی کی طرف نہیں بلکہ لاہور کی طرف تھا۔ قیام پاکستان کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ پاکستان فلم انڈسٹری اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کی کوشش میں تھی۔ گویا فلم انڈسٹری کی تعمیر کا دشوار گزار مرحلہ درپیش تھا۔ آغا تالش پنجابی فلم نتھ میں جلوہ گر ہوئے 1951 میں، جبکہ اولین اردو فلم جھیل کنارے قرار پائی۔ 1953 میں پھر 3 سال مکمل خاموشی۔ البتہ 1956 میں ان کی 6 فلمیں پردہ سیمی کی زینت بنی، جن میں دربار حبیب میں یاسمین کے مد مقابل ہیرو کا کردار ادا کیا۔ پنجابی فلم جبرو میں مزاحیہ کردار تھا۔ باغی میں پولیس مین تھے، جبکہ 1957 میں 7 لاکھ میں کردار نگاری کی اور خوب کی۔ اس فلم میں وہ مینوش کے کردار میں سامنے آئے اور خوب رہے۔ اس فلم میں ان پر ایک نغمہ بھی فلمایا گیا جس کے بول تھے، یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں۔ یارو مجھے معاف رکھو میں نشے میں ہوں۔ یہ میرے دوست کی امانت ہے، ایک مسلمان کی حفاظت میں ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں میری مدد فرما۔ ابا جان کی صحت کے پیش نظر ہمیں کچھ عرصے کے لیے کسی صحت افزا مقام پر جانا چاہیے، کیوں ابا جان؟ زندگی گنی چنی سانسوں کا کھیل ہے بیٹی، جانے کب ختم ہو جائے
آپ تو ذرا سی بات میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں. لیجیے دوا پی لیجیے. گل زبان نال کریں تیاں پیڑاں دے کر شرافت نال بستے نے بدماشی نال نہیں. آرے پنڈ وچ اکو ہی گھر ہے جنہیں خان دی اکھاں چکھاں پا کے قانون دی گل کیتی. پیڑاں دا چور. پیڈا چکیا نہ کٹے شان میری سبنا شہراں وچوں پردھان اج کل. آج میں تیری ساری پردانی کر لیں گی. جی چاہتا ہے تمہارے سینے میں اپنے پستول کی ساری گولیاں خالی کر دوں لیکن ہم حقیر دشمن پر وار نہیں کیا کرتے. فلم 7 لاکھ نے انہیں بام عروج پر پہنچا دیا. آغا تالش کی حقیقی شہرت کا آغاز فلم شہید سے ہوا جو کہ ریاض شاہد اور خلیل کیسر کی مشترکہ پیشکش تھی. اس فلم میں وہ ایک یہودی میجر کے کردار میں پیش ہوئے اور ایسے ہوئے کہ اس قسم کے کردار ان کے لیے مخصوص ہو گئے. بعد ازاں شہید کے بعد فلم فرنگی، عجب خان، آفریدی، زرکا وغیرہ میں اسی کردار میں جلوہ گر ہوئے. بلکہ آغا تالش کی یہ خوبی تھی کہ جس کردار میں آتے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیتے. چنانچہ فلم کنیز میں ایک مغرور نواب کے کردار میں نظر آئے تو سب فلمی ناقدین کا ایک ہی خیال تھا کہ ان سے بہتر کیا ان جیسا کردار کرنے والا کوئی دوسرا نہیں. کنیز کے بعد انہوں نے امراؤ جان ادا، دیدار، سریا بھوپالی، پنجابی فلم تیرے عشق نچایا میں نواب کا کردار بڑی خوبی سے ادا کیا. جبکہ ملنگی، عشق نچاوے گلی گلی، وڈیرا جیسی فلموں میں جاگیردار اور فلم باغی، الارم، ماں پتر اور شاہین میں پولیس مین کا کردار. پیدا گیر میں گلے میں ڈبہ ڈال کر پان فروش کا کردار. ڈائریکٹ حوالدار میں اندھے کا کردار. ایک تی پنجاب دی میں وفادار ملازم کا کردار. بانکی نار میں سکھ کا کردار. یہ امن میں نیک فطرت ہندو کا کردار. ماما جی میں پہلے ڈاکو کا پھر شفیق ماما کا کردار. تی رانی میں مجبور باپ کا کردار. بڑے میاں دیوانے میں عاشق مزاج بڈھے کا کردار. سچائی میں فراڈیے کا کردار. گویا انہوں نے جو بھی کردار کیا خوب کیا. تالش نے پی ٹی وی کے چند ڈراموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے جن میں ضرورت، زندگی، قرب وغیرہ کا خصوصیت سے تذکرہ کیا جا سکتا ہے. ان کا بیٹا احسن تالش ٹی وی ڈراموں کا نامور ہدایت کار ہے. لگ بھگ 50 برس تک فلم نگر پر حکومت کرنے والے آغا تالش نے 19 فروری 1998 کو وفات پائی. اس وقت ان کی عمر 74 برس تھی. انہوں نے 510 فلموں میں اداکاری کی جن میں 310 اردو، 165 پنجابی، 7 پشتو، 28 ڈبل ورژن فلمیں تھیں.